ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، انہوں نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا. ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خواہ دنیا میں نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، لہذا بھیجنے کا مقصد اللہ سے بہتر کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے دنیا میں بھیجنے کے مقصد کو بیان فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو دنیا میں ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ دنیا میں ہماری عبادت کرے. اللہ نے عبادت کے لیے آپ کو اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. تو عبادت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. عبادت ایک تو عبادت کی روح ہے اور ایک عبادت کا جسم اور اس کا ڈھانچہ ہے. جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ذکر کرنا، یہ سب چیزیں عبادت کا ظاہر اور عبادت کا جسم ہیں جو نہایت ضروری ہیں. اس لیے کہ ہر مکین کے چاہیے مکان، تو جو روح عبادت ہے وہ مکین ہے، اس کے لیے مکان کی ضرورت ہے. یہ تمام جو عبادت کی ظاہری
ہوتے ہیں یہ سب اس روح عبادت کا مسکن اور مقام ہے۔ ان کی اہمیت اپنی جگہ پر بہت ہے۔ اور ایک ہے روح عبادت۔ روح عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا۔ اسی لیے آپ سب جانتے ہیں کہ اگر عبادت کا ظاہر بہت سنورا ہوا ہو، بہت عمدہ ہو، لیکن اس میں رضائے الہی کی روح موجود نہ ہو تو نہایت خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اللہ کے جہاں اس کو عبادت کا درجہ حاصل نہیں۔ اسی کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے عمل کا درجہ اور حیثیت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کا فیصلہ اس پر ہوگا کہ ہم نے یہ کام کس لیے کیا ہے۔ اگر یہ کام اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہے تو یہ عبادت میں شمار ہوگا، اور اگر اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں 3 لوگوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ اللہ ایک مالدار کو بلائیں گے، ایک شہید کو بلائیں گے، ایک عالم کو بلائیں گے اور ان سے دریافت کریں گے، اور پھر ان سب کی ساری کوششوں کو یہ کہہ کر رد کر دیا جائے گا کہ یہ سب کچھ تم نے اللہ کے لیے نہیں کہا تھا، اور پھر ان کو اوندھے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک ہے عبادت کا ظاہر اور ایک ہے عبادت کی روح۔ یہ عبادت کا ظاہر اور عبادت کی روح دونوں جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو یہ انسان کو اس کی منزل تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی عملی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے۔ یہ عبادت ہمیں کہاں کرنی ہے؟ یہ عبادت ہمیں کرنی ہے اس دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے، یعنی دنیا ہمارا میدان عمل ہے، یہاں رہ کر ہمیں یہ کام کرنا ہے جس کام کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ آخر بات یہ کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو برتنا ہے، تو دنیا کا علم بھی ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو خوش کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنی ہے، تو اس کا طریقہ، اس کی حقیقت کا جان لینا یہ بھی ہمارے لیے ایک نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز کا علم حاصل کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ جیسے روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کے مسائل کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی علم عام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ نہ نماز کے مسائل سیکھو،
نہ روزے اور زکات کے مسائل سیکھو، بس مسجدوں میں آؤ اور اپنی مرضی کے مطابق یذکرون کلکری دین کا مظاہرہ کرو اور چلے جاؤ، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ یہ دیوانوں کا خواب۔ نماز اسی کی حقیقت میں نماز کہلائے گی جو نماز کا علم بھی رکھتا ہو۔ روزہ حقیقت میں اسی کا روزہ ہے جو روزے کے مسائل سے واقف ہو۔ زکات صحیح معنی میں ادا کرنے والا وہی انسان کہلائے گا جو زکات کے بنیادی مسائل سے واقف ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس گفتگو سے میرے دوستوں یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی کہ علم ہماری بنیادی ضرورت ہے، علم ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی اور ایسا علم عطا فرمایا جو دنیا اور دین دونوں کے مجموعے پر مشتمل اور حاوی تھا۔ تمام دینی علوم حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سکھائے گئے تھے اور پوری کائنات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کو کرایا تھا، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ یہاں نام سے مراد نام نہیں یہ دیوار ہے، یہ موبائل ہے، بلکہ ناموں سے مراد یہاں ان کا پورا مکمل تعارف ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ اس چیز کی حقیقت یہ ہے، اس کا نفع یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے، اس کو برتنے اور استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کے اندر اسماء سے مراد خواص الاشیاء ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز کی خاصیت، اس کی حقیقت، اس کا نفع اور ضرر، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دی تھی۔ وہ سب سے پہلا انسان جو اللہ نے دنیا میں بھیجا دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اس کو دنیا کی معلومات اور دین کا علم دونوں سے سجا کر آراستہ کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں صحیح رہنے کے لیے اور اس دنیا سے صحیح فائدہ اٹھانے کے لیے اور دنیا میں رہ کر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں بنیادی طور پر ضرورت ہے علم کی۔ ہمیں علم نبوت جسے ہم دینی علم کہتے ہیں وہ بھی ہماری اساس اور بنیاد ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس دنیا کو اللہ کی مرضی کے موافق اس کے نفع اور ضرر کو پہچان کر اس سے مکمل فائدہ اٹھانا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی ہماری سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی ماں کے دودھ کی ضرورت پیش آتی ہے، وہی اس کی غذا
اور وہی اس کی زندگی کی بقا اور بنیاد ہے۔ لیکن آپ ذرا غور کیجیے کہ دودھ جو ماں کی پستانوں میں پیدا ہوتا ہے، جو آنے والے بچے کی زندگی کا واحد سہارا ہے، وہی اس کی زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دودھ کب پیدا کرتے ہیں معلوم ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پستانوں کے اندر یہ دودھ پیدا ہوتا ہے۔ جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی، چاہے کتنی ہی تندرست عورت ہو، کتنی ہی غذائیں اس کو آپ نے کھلا رکھی ہو، آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ولادت سے پہلے اس کے پستانوں کے اندر دودھ کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہوا تو اب دودھ آتا ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا تو دودھ نہیں آتا۔ تو غذا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے کب پیدا کرتے ہیں؟ جب انسان دنیا میں آ کر آنکھیں کھول لیتا۔ اس کے برخلاف علم کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے لیے اس کی ماں کے پیٹ میں کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ ساری چیزیں اس کو دی جاتی ہیں، اس کے بعد باہر نکالا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ تمہیں اللہ نے دنیا میں اس حال میں اتارا ہے کہ تم عملی طور پر تو کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن جاننے کے اسباب ان کو دے دیے گئے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ نے تمہارے کان بنا دیے ہیں جن کے ذریعے تم علم حاصل کرو گے۔ اللہ نے تمہاری زبان بنا دی ہے، اللہ نے تمہاری آنکھیں بنا دی ہیں جن کو دیکھ کر تم علم حاصل کرو گے، اور اللہ نے تمہیں دل اور دماغ سے لیس کر دیا ہے جس کے ذریعے تم بہت سارے علوم کو حاصل کرو گے۔ تو حصول علم کا انتظام ماں کے پیٹ میں کیا جاتا ہے، اور غذا اور دودھ کا انتظام ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو اور ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس آیت اور اس نظام سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں غذاؤں سے کہیں زیادہ علم کی ضرورت ہے اور اسباب علم کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ اللہ کا طرز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت سورہ رحمان کے اندر اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس میں دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کو سورہ رحمان میں اللہ نے جمع فرمایا ہے، لیکن شروع کہاں سے کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ رحمان کی سب سے بڑی رحمت اور اس کی سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو علم عطا فرمایا، ان کو قرآن سکھا دیا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ کی نگاہ میں قرآن اور علم سے بڑی کوئی دولت ہوتی تو سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر وہاں سے شروع فرماتے، لیکن جنت اور دنیا کی تمام نعمتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی نعمت اور دولت سے بیان شروع فرمایا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ لہذا معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں علم سے بڑی کوئی دولت اور علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھو یا آخرت کے اعتبار سے دیکھو، جس قوم کو بھی ترقی ملی ہے اس میں علم ہی بنیادی کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اپنے زمانے کی مثال لیجئے، اس لیے کہ اپنی بات ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو ذرا 50 سے اوپر کے لوگ ہیں وہ سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے اس ہندوستان میں، ہمارے علاقے میں ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایسی بستی تھی، رہتی تھی کہ وہ آپ کی اور ہماری چارپائیوں پر بیٹھ نہیں سکتے۔
آپ کے گلاس میں پانی نہیں پی سکتے تھے، آپ کی کرسی پر آ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، آپ کے موڑے کو چھو نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ جب آتے تھے آپ کی چوپان پر تو آپ موڑے پر، کرسی پر اور چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں بیٹھ کر کہتے تھے میاں جی سلام۔ یاد ہے آپ کو یہ منظر پرانے لوگوں؟ اور آج کی صورتحال میرے دوستوں یہ ہے کہ وہ قوم آج کرسیوں پر ہے، اقتدار کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ پشتینی نوابوں کی اولاد جن کے قدموں میں وہ لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے، وہ پشتینی نواب اور مالدار لوگ جھولے بھر بھر کے ان پر نوازشیں کرنے کے بعد ان کے قدموں پہ جا کر کے بیٹھتے۔ انقلاب آیا، جو فرش تھا وہ عرش ہو گیا، اور جو عرش تھا وہ فرش بن گیا۔ یہ عرش و فرش کا جو انقلاب ہوا ہے، ایسا نہیں کہ اس قوموں کے ہاتھ دو کی بجائے چار کر دیے گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں چار ہو گئی ہوں بجائے دو کے۔ جب بھی دو ہی آنکھیں تھیں آج بھی دو ہی آنکھیں، جب بھی دو ہی ہاتھ تھے آج بھی دو ہی ہاتھیں۔ جب بھی وہ یہی ہندوستان کی فضا میں سانس لیتے تھے اور یہی روٹی اسی زمین کے پیدا ہونے والی اجناس کو کھاتے تھے، اور آج بھی ہوئی ہے۔ پھر یہ انقلاب عرش و فرش کیوں ہو گیا؟ یہ جو عرش تھا وہ فرش ہو گیا، جو فرش تھا وہ عرش ہو گیا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جب وہ تمہارے قدموں میں بیٹھتے تھے تو ان کے پاس علم کی دولت نہیں تھی، اس لیے قدموں میں بیٹھتے تھے، فرش تھے وہ، آپ فرش تھے۔ اور جب انہوں نے علم کی طرف قدم بڑھائے اور انہوں نے علم کی دولت کو حاصل کر لیا تو اب معاملہ الٹا ہے۔ اللہ نے ان کو فرش سے اٹھا کر اقتدار کی مسند پر بٹھا دیا ہے، اور آپ اور ہم ان کی قدم بوسی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ علم ہی انسان کو ذلتوں سے نکال کر عزت کے مقام پر لاتا ہے اور ذلتوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ایک بڑی شاندار مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص پیغمبر ہیں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی زندگی کو قرآن میں بیان کیا گیا، اور ابتدا ان کی زندگی کی یہاں سے ہے کہ جب ان کے اپنے ان کے دشمن ہوئے، بتاؤ اس بات میں ہوئے تھے، دین پر، علم پر نہیں۔ ان کو دنیا کی ایک بڑی نعمت حاصل تھی، نعمت حسن۔ اللہ نے ان کو اتنا حسن دیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ اتنا حسن کسی کو ملا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اتنا حسن کائنات کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا تھا، اس کے دو حصے کر کے ایک حصہ پورا یوسف علیہ السلام کو دے دیا اور ایک حصہ پوری دنیا کے اندر بانٹ دیا۔ حسد پیدا ہوا، تفسیر میں پیارا واقعہ کہ اس کا نتیجہ وہ کنویں میں ڈال دیا گیا، کنویں میں سے نکالے تو غلام بنا دیا گیا، اور پھر بازار مصر کے اندر نیلام کرا دیا گیا، اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو یہی حسن ان کے لیے آفت بنا اور ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو دنیا کی جو بھی نعمت ان کے پاس تھی، اس نعمت کا انجام یہ ہے کہ ان کو ماں کی گود سے اور باپ کی شفقت سے محروم کر کے جوا اور غلامی جیسی ذلتیں اور پریشانیوں کے راہیں طے کرنے کے بعد آخر جیل کے اندر سلاخوں کے بیچ اتار دیا۔ اب اللہ نے ان کو ایک اور نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت علم کی نعمت ہے۔ اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، اب اس کی کرشمہ ساتھی آپ دیکھیے۔ جیل میں ایک صاحب نے خواب دیکھا، دو لوگوں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی، اس کے بعد مجھے شہرت ہوئی، بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی، اور پھر ان کو جیل سے رہائی ملی۔ پہلے وزیر خزانہ بنایا گیا،
اس کے بعد مصر کا تخت شاہی ان کے قدموں پہ لا کر رکھ دیا گیا اور اس پر متمکن ہو گئے۔ تو گویا یوسف علیہ السلام کو دولت حسن بھی ملی اور دولت علم بھی ملی۔ دولت حسن ان کو ماں باپ کی گود سے بہت سارے راستے طے کرا کے جیل میں لے گئی، اور دولت علم ان کو جیل کی کوٹریوں سے نکال کر تخت شاہی پر لے گئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں علم کا مقام کیا ہے۔ تو علم مسلمانوں کی اصل دولت ہے، اصل میراث ہے۔ علم کے سلسلے میں کسی اور قوم کے حالات کچھ بھی ہو، لیکن مسلمانوں کا علم سے دور رہنا اس دنیا کا سب سے بڑا عیب ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے بڑی گالی ہے۔ کسی آدمی کو اگر سب سے بھونڈی اور بدترین گالی دینا چاہو تو بہت مغلظات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک لفظ کہہ دیجیے جاہل ہے۔ جاہل سے بڑی گالی اس دنیا میں کوئی بنی ہی نہیں۔ سب سے بڑی گالی ایک انسان کے لیے جاہل ہے، جاہل۔ اور یہ صرف لفظی نہیں، قرآن و حدیث اس کو بتاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر برائی موجود تھی۔ اس زمانے میں لوگ شراب بھی پیتے تھے، زنا بھی کرتے تھے، چوری بھی کرتے تھے، ڈکیتی۔ حق تو یہ ہے کہ جانوروں سے بدتر تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کا گلا دبا دیا۔ اس سے زیادہ برائی کیا ہو؟ لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زنا کا زمانہ نہیں کہا، چوری اور قتل کا زمانہ نہیں کہا، ڈکیتی کا زمانہ نہیں کہا، بلکہ قرآن و حدیث میں اس کو کہا گیا زمانہ جاہلیت۔ یعنی سب سے بری چیز کیا ہے؟ جاہلیت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جاہل یہ سب سے بڑی گالی ہے، اور انسانیت کے ماتھے پر سب سے بڑا قلم اگر کوئی ہو سکتا ہے بدنما داغ تو وہ انسان کا جاہل ہونا ہے۔ اس سے بدنما داغ اس کا رفعت اور ترقی کا ذریعہ بنایا ہے، اور جہالت کو ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے کہہ دیا گیا کہ ان دونوں میں تو زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے۔ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جاننے والے اور نہ جاننے والوں کا کبھی ایک درجہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں کے درمیان بردر مشرقین ہیں۔ جیسے مشرق اور مغرب کبھی ایک ساتھ نہیں مل سکتے، ایسے ہی جاہل اور عالم، جاننے والا اور نہ جاننے والا، ان کا مقام و مرتبہ کبھی ایک ساتھ نہیں مل سکتا۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن یہ نظام نہیں بدل سکتا۔ اس لیے کہ یہ حقیقت قرآن نے بیان کی ہے، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو میرے دوستو، ہمیں علم چاہیے، علم، اور علم دو درجے کا ہم کو چاہیے۔ ایک وہ علم چاہیے جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، وہ علم وحی ہے، وہ علم نبوت ہے۔ یہ سب سے پہلے نمبر کی چیز ہے انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے۔ اور ایک علم ہمیں چاہیے دنیا کے اس نظام کو چلانے کے لیے اور دنیا کو برتنے کے لیے، ایک اللہ کی رضا کے لیے، ایک دنیا کو برتنے کے لیے۔ اگر ہم علم نبوت سے اپنی نسلوں کو محروم کر دیں گے، دین کو جاننے والے نہیں ہوں گے، قرآن کو جاننے والے نہیں ہوں گے، حدیث کو جاننے والے نہیں ہوں گے، شریعت کو پہچاننے والے نہیں ہوں گے، تو پھر انسان جانوروں کی ایک بھیڑ کی شکل اختیار کر لیں گے اور انسانیت کا جنازہ نکل جائے گا، بلکہ یوں کہیں گے کہ دنیا کے خاتمے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے، قیامت سے پہلے جو بڑے بڑے حادثے پیش آئیں گے، بڑے بڑے
ان میں ایک حادثہ یہ بھی ہوگا کہ دنیا سے دین کے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا تو سمجھو کہ اب دنیا کی عمر مکمل ہو گئی، اب یہ دنیا فنا کی حد پر آ گئی۔ تو اگر علم وحی نہیں ہوگا تو دنیا باقی ہی نہیں رہے گی، اور اگر علم دنیا نہ ہو، دنیا کو برتنے کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو نہ ہو، تو دنیا سے آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور دنیا سے پورا فائدہ نہ اٹھانا یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اور اللہ کی نعمت کی ناقدری بدترین گناہ ہے۔ اللہ نے اس پر عذاب کی دھمکی دی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو دنیا اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے، خلق لکم ما فی السماوات والارض۔ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، اور آسمان کے نیچے کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا اور کہا گیا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیج رہے ہیں۔ اس خلیفے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب اچھی طرح سمجھو۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آدم کو ایسی صلاحیتیں دے کر دنیا میں اتار رہے ہیں کہ یہ اپنی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا کے نظام کو چلائیں گے۔ تو خلافت کا مطلب ہے نظام دنیا کو سنبھالنے کی صلاحیت، اور جو دنیا کو جانتا ہی نہیں ہے، دنیا کو پہچانتا نہیں ہے، وہ دنیا کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے؟ کبھی نہیں چلا سکتا۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج علم اور معلومات کے ہر میدان میں ہم لوگ سب سے پیچھے کے قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ہمیں تو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے دین کی ابتدا اور قرآن کی ابتدا علم سے کی گئی ہو، وہ قوم اگر علم سے دور ہو تو دنیا میں اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہم المیہ کے دور سے گزر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اس دور سے نکالو۔ موجودہ زمانے میں جو ذلت اور رسوائی آپ کے اور ہمارے حصے میں آئی ہوئی ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری آنے والی کل کی نسل وہ اس ذلت اور شرمندگی اور رسوائی اور احساس کمتری کی دلدل سے نکل کر عزت کے ساتھ سر کو بلند کر کے جی سکیں، تو اپنی قوم کو علم سے معمور کر دیجیے، علم کی دولت ان کے حوالے کر دیجیے، اس لیے کہ آپ اور ہم اپنی اولاد کو علم سے بڑا کوئی اور تحفہ نہیں دے سکتے۔ ہم سب کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتا۔ اولاد کے لیے سب سے بڑا گفٹ اور سب سے بڑا تحفہ ہے وہ تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان علماء کے ذریعے سلسلہ قائم فرما رکھا ہے۔ یہ مدارس جو علم نبوت کو اور علوم وحی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ آزادی کے بعد ہمارے علماء نے حالات کے مطابق یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم دینی علوم اور وحی والے جو علوم ہیں ان کو سنبھالنے، کیونکہ ان کے بغیر ہماری جو نسل ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء نے اپنی ساری توجہات کو مرکوز کر دیا علوم دینیہ کی طرف، جس کا اثر ہمارے سامنے ہے کہ الحمدللہ آج ہندوستان میں مسجدیں ہیں، ٹوپیاں ہیں، داڑھی ہیں، نماز ہیں، دین کے شاعر
بہت سارے ملکوں سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ نمایاں طور پر دین اسلام ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ یہ ان کی مدارس کا فیض ہے۔ اسی زمانے میں دنیاوی علوم جو ہماری ضرورت ہے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا ایک طبقے میں۔ ہمارے علماء نے یہ سوچا کہ یہ طبقہ بھی امت اور ملت کے خدمت کے نعرے لگاتا ہے تو اس ضرورت کو یہ پورا کریں گے، اس ضرورت کو ہم پورا کریں گے۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ ہمارے بزرگوں کی یہ امیدیں آج پوری نہیں ہوئی، آج تو خاک میں ہو گئی۔ ہمارے علماء اور اکابر نے جو نسل تیار کی تھی حفاظ اور علماء کی، وہ اپنے مشن کے اتنے وفادار نکلے الحمدللہ کہ اس مشن کو مرنے نہیں دیا۔ چپے چپے پر جنگلوں میں، پہاڑوں میں، جھاڑیوں میں، ہر جگہ جا کر علوم نبوت کے چشمے قائم کر دیے جن علماء نے۔ دوسری طرف کا جو طبقہ تھا، کسی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، وہ اپنے مشن کا وفادار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اگر یہ شاخیں کھولی، تعلیم کھولے، اسکول کھولے تو صرف بزنس کے طور پر کھولے، ملت کو ملت کی حیثیت سے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور ان کی انسانیت کو جلا بخشنے کے لیے کوئی اسکول، کوئی کالج ہندوستان کی تعلیم میں شاید نہیں بنایا گیا اس بندے کی وجہ سے۔ اس لیے آج کی ضرورت کیا ہے، یہ میں اپنے علماء جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قدموں میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے جس طبقے پر بھروسہ کیا تھا کہ دنیا کے علوم کے اعتبار سے امت کی ضرورت کو یہ طبقہ پورا کرے گا، اس نے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا اور اس میدان میں امت بہت پیچھے رہ گئی۔ اللہ نے نبی کا وارث آپ کو بنایا، ان کو نہیں بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کیوں آئے تھے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی آپ کو صرف نماز پڑھوانے کے لیے آئے تھے، آپ سے روزہ رکھوانے کے لیے آئے تھے، اگر یہ سمجھتے ہو تو معاف کرنا، آپ کو نبی کی بعثت کا مقصد معلوم ہے۔ نبی علیہ السلام آئے تھے انسانیت کو انسانیت سے متصف کرنے کے لیے۔ تمام انسانی جو ضرورتیں ہیں بحیثیت انسان، وہ ساری ضرورتیں مکمل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، رسول بنا کر۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ ناس انسانیت، ہم آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیج رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ آپ کو انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، آپ کو انسانیت کے قدروں کو زندہ کرنے کے لیے دنیا میں اتارا جا رہا ہے، جس کے ذریعے انسان کی تمام انسانی ضرورتوں کو اجاگر کرنا اور ان کو پورا کرنا، یہ آپ کے فرائض کے اندر شامل ہے۔ وہ طبقہ یہ کام نہیں کر سکا، آپ علماء کے وارث تھے۔ اس لیے آپ کے قدموں میں یہ بات آج رکھ کر جا رہا ہوں، جس طرح آپ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اور اپنے بھائیوں کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر علوم دینیہ کی حفاظت کے ہزاروں قلعے اس زمین پر کھڑے کر دیے، اب آپ کی باری اور ذمہ داری ہے کہ اٹھو اور اپنی قوم سے سوال کرو اور اپنی آبادیوں کے چپے چپے پر دنیاوی علوم کی درسگاہوں کی جان بچھا دو۔ اگر آپ نے یہ کام اب بھی شروع نہیں کیا تو 10 سال کے بعد شاید ہماری نسل 40% بھی مسلمان نہیں ہے، 60% سے زیادہ نسل
آپ کی مرتد ہو چکی ہوگی۔ آج جو ہمارے سامنے ارتداد کے معاملات آ رہے ہیں، یہ تو وہ معاملات ہیں جو پھوٹ گئے۔ ہم اپنی اولادوں کا اگر جائزہ لیں جن کے ہم نے عابد صالح نام رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کو بٹھا کر کے ان سے پوچھو، ان کی باتیں سنو گے تو آدھے سے زیادہ وہ لوگ مرتد ہوئے پڑیں گے دوسروں کی آغوش میں تربیت پانے کی وجہ سے۔ اگر آپ نے اس امت کی نسل کو اپنی آغوش میں نہیں لیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہماری نسلوں کو مرتد ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ جو مدارس کی شکل میں گود میں لے لیے ہم نے بچے کو تو لے لیے، جو 97% ہماری نسل اسکولوں اور کالجوں میں ہیں ان کو اپنی گود میں لینے کی ضرورت ہے، اور گود میں وہی تو لے گا جس کے پاس گود ہو۔ تو گود بنائیے نا، گود کیا ہے؟ کالج، مدرسے، اسکول، دنیا کی تعلیم کے ایسے ادارے قائم کرنا جہاں دینی ماحول میں عقائد اور تہذیب اسلامی کی بقا کے ساتھ ہم ان کو دنیا کی ضرورتیں بتا سکیں اور پڑھا سکیں۔ آج کے زمانے میں ایسے اسکول بنانا، کالج بنانا، تعلیم کرنا، یہ آج کے علماء پر فرض کے درجے میں ہے، اس لیے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو مرتد ہونے سے بچائیں۔ تو جو راستہ ارتداد کا بنا ہوا ہے اس راستے کو روکنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کی ہے، اور اس کا واحد راستہ یہی ہے۔ آپ تقریریں گلے پھاڑ پھاڑ کے کریں، کالجوں میں یہ ہوتا ہے، اسکولوں میں یہ ہوتا ہے، وہاں مت بھیجو، کون سنے گا آپ کی آواز؟ لوگ آپ کو باولا کہیں گے، بے وقوف کہیں گے۔ آپ کی باتوں کو سننے کے بجائے آپ کو انگلیاں دے کے باولے لوگ۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ گود بناؤ، آپ اسکول بنائیے، کالج بنائیے، نمونے بنائیے کہ آؤ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تم جا کر اپنی تہذیب، اپنا دین سب کچھ لوٹا رہے ہو، وہ ہم آپ کو یہاں دین کے ساتھ پلیٹ میں سجا کر دے دیں گے۔ آپ بنا کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ارتداد کے سوتے بند ہو جائیں گے، ارتداد کے مراکز سونے پڑ جائیں گے، لیکن پہلے آپ مراکز کو جو تیار کرو جہاں اسلام کے سائے میں ہماری نسلیں دنیاوی علوم کو حاصل کر سکیں تو ہم ان کو مرتد ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے عصری تعلیم کی اعلیٰ اور چھوٹے درجے کی درسگاہوں کو قائم کرنا تو بالکل فرض ہو چکا ہے آج کے زمانے میں۔ اس کے بغیر آپ امت کو ارتداد سے نہیں بچا سکتے، اور ارتداد سے نہیں بچایا تو کسی اور سے سوال نہیں ہوگا، یہ سوال آپ سے اور ہم سے ہوگا کہ جو امت میں نے تمہارے حوالے کی تھی، العلماء ورثۃ الانبیاء کی سند دے کر تم سوتے رہے، پڑے رہے، تماشا دیکھتے رہے، اور وہ امت جو میں نے بنا کر تیار کی تھی وہ پھر سے کفر کی تاریخ کے اندر چلی گئی۔ یہ وراثت کا منصب چھین لیا جائے گا، منصب کی حفاظت۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر منصب کی کچھ ذمہ داریاں اور تقاضے ہوتے ہیں۔ جب آدمی منصب پر بیٹھ کر اس منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو اسے منصب سے معزول کر دیا جاتا، کرسی سے اتار دیا جاتا۔ آپ 10,000 روپے کا ایک امام رکھتے ہیں مسجد میں، اور اس کی ذمہ داری 5 وقت نماز پڑھانا ہے۔ اگر 2-4 دن کو اس منصب کو پورا نہ کرے تو متولی صاحب کہتے ہیں بستر اٹھائیے جائیے، آپ تو نماز ہی نہیں پڑھا۔ ہم مدرسے میں استاد رکھتے ہیں پڑھانے کے لیے، وہ درسگاہ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، پہلی فرصت میں اس کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ منصب کی ذمہ داریاں جو پوری کرتا ہے وہی منصب پر باقی رہتا ہے، اور جو ذمہ داریوں سے منہ چراتا ہے اس کو منصب میں رہنے کا حق نہیں ہوتا۔ آپ کا جو منصب ہے انبیاء کی وراثت، اس منصب کا تقاضا ہے امت کو سنبھالنا۔ اگر سنبھالو گے تو وراثت کا تاج سر پر رہے گا، اور اگر نہیں سنبھالو گے تو یہ
کس طرح پڑھ رہے ہیں ان کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہمارے مولانا یہ لے کر کے چلے ہیں ضرورت کی چیز، آپ ان کا تعاون بھی کریں، ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں اور ان سے سیکھ لیں اور ان سے اپنے اندر تحریض و ترغیب لیں اور اس کے بعد میدان میں نکل جائیے. اور جس طرح جگہ جگہ آپ نے مدرسے بنائے ہیں اسی طرح مدرسوں کو اور مزید مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنی نسل کو مرتد ہونے سے بچانے کے لیے اصلی علوم کا نظام بھی اپنے ہاتھ میں لے لیجیے. اگر علماء اب بھی نہیں جانیں گے اور مدارس کے ساتھ ساتھ اصلی علوم کے نظام کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر اس پر توجہ مرکوز نہیں کریں گے تو 10 سال کے بعد شاید آپ کو کوئی سلام کرنے والا بھی مشکل ہی سے ملے گا. اس لیے میرے دوستوں، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ آپ کو ہدایت جاری کروں. میں آپ کے چھوٹا بھائی ہوں. اپنے تمام علماء اور ذمہ داروں کے قدموں میں یہ حقیر سی درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے دینی علوم کو اپنے سینے سے لگا کر اس چراغ کو گل ہونے سے اب تک بچا رکھا ہے اور خدا کرے قیامت تک یہ چراغ روشن رہے، دوسرے میدان میں بھی بڑھیے اور اس میدان میں بھی خود کو لائیے. وہ میدان آپ کی محبتوں کا اور شفقتوں کا انتظار کر رہا ہے. اس کو محروم نہ کرو، اس کا حق ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی اس حق کو سمجھنے اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا.